اس مبارک مہینے میں یہ وظیفہ کرتے ہی اتنی دولت آئے گی کہ آپ حیران ہو جاؤ گے اور آپ سے دولت سنبھالی نہیں جائے گی۔ جو شرائط جس طرح سے اس وظیفے کو بتایا جائے اسی طرح سے آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے اور آپ کی قسمت اس وظیفے کو کرنے سے کھل جائے گی، آپ کے قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، میں ہوں جنید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جنید وائس۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس مبارک مہینے کا وظیفہ۔ یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر نام بھی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اس وظیفے کو ایک مرتبہ آپ اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں ایک مرتبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ آپ کے آس پاس پڑوسی آپ سے پوچھیں گے آپ کیا کام کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اتنی دولت، اتنی برکت عطا فرمائے گا، آپ کے گھر والے آپ سے خوش رہیں گے۔ تو پیارے دوستو، وہ وظیفہ کیا ہے اور کس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ ساری جانکاری اسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار نئے آئے ہیں تو اس چینل کو مہربانی کر کے ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، دبا دیں۔ پیارے دوستو، کیونکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے گی اور جو ہم روز کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکو گے۔ پیارے دوستو، آئیے اس کا طریقہ کار پورا میں بتا دیتا ہوں، کس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کتنی بار، کتنی دفعہ یہ قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے پیارے دوستو جان لیجئے کہ وظیفہ آپ کو کس ٹائم کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو مغرب کی نماز سے لے کر سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ سورج کے اجالے میں آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ کو یہ وظیفہ صرف اور صرف رات کے اندھیرے میں ہی وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے لیے شرط ہے کہ آپ پاک و صاف ہوں اور باوضو ہوں۔ یعنی آپ مغرب کی نماز پڑھ کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور اگر ان دو وقت میں آپ کو ٹائم نہیں ہے تو آپ سونے سے پہلے اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پاک ہونا ضروری ہے۔ پاک و صاف ہو کر آپ وضو کر لیجئے۔ وضو کرنے کے بعد کسی بھی ایک تنہائی میں بیٹھ جائیں جہاں آپ بالکل تنہا ہوں۔ جب آپ بیٹھ جائیں گے تو یاد رکھیں کہ اس دوران جب وظیفہ شروع کر دیں تو اس دوران آپ سے بیچ میں کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے، صرف اور صرف آپ کا دھیان، آپ کا من یہ وظیفے کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور مل جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ درود ابراہیمی آپ کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی میں ہر وظائف، ہر عمل میں بتاتا ہوں کہ درود ابراہیمی ہم التحیات کے بعد جو نماز میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد التحیات کے بعد جو درود پاک پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی اللہم بارک، اسی کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہے تو آپ بہتر ہے کہ اسی کو پڑھیں 7 مرتبہ، 7 بار۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو آپ کے جو بھی درود پاک یاد ہو وہ آپ 7 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ یاد رکھیں 7 مرتبہ سے کم نہ ہو، زیادہ ہو جائے کوئی
دقت والی بات نہیں ہوگی۔ آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 101 بار یعنی 101 ٹائمز آپ کو یہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص کو ہر کوئی شخص جانتا ہے اور اس کو قل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ میں پڑھ کر ایک مرتبہ سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے۔ آپ کو 101 مرتبہ 101 بار 101 ٹائمز آپ کو یہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے، اور پڑھنا اس طرح سے ہے کہ ہر بار میں آپ کو بسم اللہ سے ہی شروع کرنا ہوگا۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا، پھر بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، پھر تیسری مرتبہ میں بسم اللہ پڑھ کر، جو ہر بار میں آپ کو بسم اللہ سے ہی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اور جب آپ 101 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو یہ درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھی تھی۔ وہی درود پاک اب 7 مرتبہ 7 بار وہی درود پاک اب آخر میں پڑھ لیجئے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو مقصد ہے، جو مراد ہے، جو تمنا ہے، جو حاجت ہے یا کوئی پریشانی ہے، یا آپ اپنے کاروبار کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں، تو آپ اس وظیفے کے بعد مکمل ہو جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے پیسوں میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ جو پہلے آپ اپنی زندگی گزار رہے تھے اس سے الگ چینجنگ آپ کو نظر آ جائے گی۔ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں آپ بدلاؤ دیکھیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ جس طرح سے بتایا گیا ہے اسی طرح سے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اور بہت سے بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ مرد حضرات کے لیے وظیفہ الگ ہے یا عورت کے لیے الگ ہے۔ اجازت ہے، وہ آپ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں، کر سکتی ہیں۔ یہ سبھی کے لیے عام ہیں اور آپ کبھی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مغرب کی نماز سے پہلے یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے، مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، سونے سے پہلے تک یہ وظیفہ آپ کو کر لینا ہے۔ اس کے فضائل جو میں نے شروع میں بتا دیے تھے وہی فضائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اور یہاں تو ہم 101 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوبی مال و دولت عطا فرمائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور ہاں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز مہربانی کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔